زیادہ بڑھ چڑھ کر سوشل میڈیا پر جو اپنا جھنڈا بلند کیے ہوئے ہیں، جن کے پیچھے لاکھوں لوگ لائکس جن کے موجود ہیں، تو یہ 10 فتنے ہیں فی الوقت جو اردو دان حضرات کے، جو اردو بولنے والے، جو اردو دان علامہ لوگ ہیں جن کو لوگ فالو کر رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ ہماری لائے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ ان میں سے پہلے دو تاریخ، اس کا آپ کی 10 انگلیاں ہیں، یہ 10 انگلیوں پر ان 10 لوگوں کو آپ گن لیں اور ان سے بچیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام کے فتنوں سے اللہ بچا لے۔ پہلے دو تاریخ کون ہے؟ ماشاءاللہ، زبان میں سے انگلیوں کو کیوں بولا؟ آپ تو زبان کی نوک پہ رکھے ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک تاریخ مسعود ہے، ایک تاریخ جمیل ہے، اور یہ دونوں جو ہے دیوبندیوں کے علامہ، دیوبندی جو مکتب فکر ہے ان کے علامہ لوگ ہیں۔ اور جو ہے تاریخ جمیل تو آپ کے سامنے بات آ چکی، پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، جھوٹی روایتیں گھڑ گھڑ کے بولتے ہیں، اللہ کے خلاف بھی بولتے ہیں، رسول کے خلاف بھی بولتے ہیں، جو من چاہے بول دیتے ہیں، حدیث میں آیا بولتے ہیں، اور خود جو علماء دیوبند ان کے خلاف فتوے دے چکے ہیں کہ ان کو نہ سنیں۔ اور طارق مسعود صاحب جو ہے ان کا منہج بھی واضح ہے، یہ حنفیت کو جو ہے اسی کا مسئلہ سچ ہے، وہی جو ہے حق ہے، وہی بہتر ہے بول کے ثابت کرتے ہیں، اور احادیث کو بھی رد کر دیتے ہیں، صحیح احادیث کو بھی، جس کی مثال میں نے دی۔ دوسرے دو بریلوی علامہ، دو قادری، جس طرح جو ہے چرچ کے پادری ہوتے ہیں، اس طرح یہ دو قادری۔ کون بھائی؟ الیاس قادری۔ الیاس قادری کون ہے؟ یہ دعوت اسلامی جو چینل جو ہے، جو میٹھے میٹھے طوطے لوگ جو ہرے ہرے پگڑیاں باندھ کے جو ہے میٹھی میٹھی سنتوں کے نام سے بدعتیں بانٹتے ہیں، تو یہ الیاس قادری صاحب، اللہ ہدایت دے ان کو۔ اور دوسرے کون ہے؟ دوسرے قادری، اور ایک ہے طاہر القادری، یہ بھی ایک زمانے میں بہت اچھلے، بہت اوپر گئے، پھر وہاں سے پتہ نہیں کہاں گر پڑے، نہیں معلوم، آج کو نظر نہیں آ رہی۔ اللہ خیر کرے، اللہ حفاظت کرے۔ تو ان کا بھی جو بڑا چرچا، اور یہ دونوں بریلوی، یہ دونوں قبر پرستی کی تعلیم دیتے ہیں، قبروں سے ہی سب کچھ ہونے کا عقیدہ ان کے عقیدوں میں شامل ہے، اور اسی عقیدے کے لوگ تعلیم دیتے ہیں۔ کچھ بھی ہو جاؤ، بلاؤ غوث کو، بلاؤ خواجہ کو، جاؤ سجدے کرو، ان سے مانگو، وہی سب کچھ کرنے والے۔ یہ شرک کے علمبردار ہے، اللہ ہدایت دیں لوگوں کو۔ یہ دو۔ تیسرے جو ہے ان کے ساتھ شامل ہیں ڈاکٹر اسرار احمد۔ آپ بولیں گے ان کے ساتھ کیسے شامل ہوں گے؟ بھائی وہ تو جو کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں، قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، لیکن حقیقت کے لحاظ سے ان کے بہت ساری کلپس کے اندر، اور میں نے خود بھی سنا ہے، وحدت الوجود کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ وحدت الوجود کیا ہے بتا دیا آپ کو میں۔ ہر وجود کے اندر اللہ کا وجود، ہر چیز جو اپنا مظہر الگ ہے، بظاہر شکل الگ ہے، لیکن حقیقت میں اس میں اللہ۔ تو یہ نظریہ ڈاکٹر اسرار احمد کا بھی موجود تھا جب تک ان کا انتقال ہوا، انہوں نے برات ظاہر کی ہو اس عقیدے سے، اس کی کوئی کلپ نہیں آئی، لیکن اپنے کئی بیانات میں انہوں نے اس عقیدے کا ذکر فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ پانچوں، اب تک کتنا ذکر کیا میں؟ 5، 2 طارق، 2 قادری اور 1 ڈاکٹر صاحب۔ یہ پانچوں کا عقیدہ اس معاملے میں مشترک ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر چیز میں موجود ہے۔ یہ وحدت الوجود کا نظریہ ان پانچوں کے درمیان میں ہے، یہ عقیدے کی گمراہی۔ اب آپ یہ نہ کہیں کہ بھائی ہم ان کو سنیں گے، جو چیز اچھی ہے ہم لے لیں گے، جو چیز بری ہے، جو غلط ہے ہم چھوڑ دیں گے۔ بات سننے کے لیے بہت اچھی ہے، لیکن آپ کب سے علامہ ہو گئے؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا معیار ہے، کیا مقیاس ہے، کیا آپ کے پاس میٹر ہے، تھرمامیٹر جو رکھے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ غلط ہے، یہ سچ ہے؟ اگر آپ اتنے ہی بڑے علامہ ہوتے پھر ان کو کیوں سنتے بھائی؟ ان کو سننے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ خود اپنی جگہ علامہ، سن رہی عوام، ان کو تو نہیں پتا کہ کیا کہا جا رہا، کیا سچ ہے کیا غلط، ان کو کیا معلوم؟ اور شیطان یہ جھانسا دیتا رہے، تجھے تو عقل ہے، تجھے تو معلوم ہے، اگر غلط بولے تو پتہ چل جائے گا۔ کیسے پتہ چلے گا میرے بھائی؟ کہاں سے علم حاصل کر لیا؟ اگر علم حاصل کر لیتے پھر ان کی طرف جاتے بھی نہیں نا،
جہاں انہوں نے کوئی غلط کیا وہیں رد کرتے، ہاں بھائی یہ بندہ غلط بول رہا ہے اس کو نہیں سننا. آپ تو زندگی بھر سن رہے ہیں، کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ غلط بولا. تو یہ جو ہے جھانسا ہے شیطانی وسوسہ. جو انسان جس کا منہج سنت کے مخالف، رسول اللہ کے مخالف، منہج سلف سے ہٹا ہوا، وہ ہمارے اور آپ کی ایمان کے لیے، دین کے لیے فتنہ ہے. اس کو یاد رکھیں. اور فتنوں سے دور رہنا یہ فتنوں سے امن پانے کی نشانی، فتنوں سے محفوظ ہونے کی نشانی. اگر فتنوں میں، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ان میں جھانکے گا کیا ہوگا، حدیث آ چکی ہے، جو ان فتنوں میں جھانکے گا فتنے اس کو اچک لے جائیں گے، گر جائے گا فتنے میں، تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ فتنے میں گر گئے. تو یہ بہت بڑی مصیبت. تو جب معلوم ہو گیا کہ بھئی ان کا منہج جو ہے صحیح نہیں ہے، صحیح حق پہ نہیں ہے، لوگ صحیح نہیں بولتے ہیں، تو پھر ان کو سننا بھی ہمارے لیے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے. کیونکہ ہمارا علم ایسا اتنا نہیں ہے کہ ہم پرکھ سکیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. جب معلوم ہو گیا کہ اس کے اندر کچھ غلط باتیں ہیں تو آپ ہٹ جائیں، ان کی طرف آئیں جو حق پر ہیں اور حق بولتے ہیں اور حق کی طرف دعوت دیتے ہیں. یہ 5 ہو گئے. باقی کتنے بچے؟ باقی اور 5. باقی 5 میں جو ہے ایک تو وہ ہیں جو شیعیت کی طرف رجحان ہے، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اس پر کتابیں بھی لکھ دی ہیں. وہ ہیں مولانا مودودی صاحب. معاف کرنا، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ تبھی جماعت اسلامی سے جڑے ہوئے ہوں، ان کے لٹریچر کو پڑھتے ہوں، پڑھاتے ہوں، اس کی عظمت ان کے دلوں اور دل و دماغ میں ہو. لیکن یہ بات سچ ہے، کڑوی ہے کہ مولانا مودودی صاحب کا ننیال جو ہے وہ شیعہ تھا. تو او شیعت کی طرف رجحان پہلے سے ان کا تھا، اور ان کی کتابیں بھی شیعت کی طرف مائل ہیں. اور اسی کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے تفہیم قرآن کے اندر بھی کئی جگہوں پر صحابہ کی مخالف باتیں انہوں نے کی ہیں. اور اسی طرح خلافت و ملوکیت ایک ایسی کتاب انہوں نے لکھی جس میں صحابہ کی دشمنی بالکل واضح ہے. صحابہ کو گالیاں، صحابہ کو برا بھلا کہنا، ان پر طنز کرنا، ان کے مقام کو اتار کر گرا کر بات کرنا، یہ پوری کتاب کا پرائم جو ہے سبجیکٹ ہے. اور ان کو ان کی زندگی میں علماء سلف نے ان سے مناقشہ کیا، ان کو بتایا کہ بھئی آپ نے اس طرح کیا ہے، بہت غلط بات ہے، یہ منہج اہل سنت کے خلاف ہے. لیکن آخری وقت تک بھی اس سے وہ رجوع نہیں کی، مانے نہیں، کیونکہ مرتے دم تک ان کی طرف سے کوئی جو ہے اس کے مقابلے میں کوئی رد، ہاں بھائی مجھے رجوع کر لیا، میں نے غلط کیا، یہ چیز صحیح نہیں ہوئی، یا اس کے ریکٹیفیکیشن میں انہوں نے کچھ لکھا ہو، ایسی کوئی بات نہیں. اور آج بھی جماعت اسلامی کا احباب اس کتاب کو دل و جان سے لگا کے پڑھتے پڑھاتے. خلافت ملوکیت کتاب کا نام لکھ کر رکھا. اور بھی بہت ساری گمراہیاں ہیں، بہرحال وہ ہمارے ٹاپک نہیں ہے. لیکن اب صحابہ کی شان میں تنقیص کرنا، صحابہ کو ان کے مرتبے سے گرا دینا، یہ ایک مسلمان کی شان ہے. اور یہی کام یہ انجینئر مرزا کرتا ہے. انجینئر مرزا یہ بھی آج کے سوشل میڈیا کا اپنی جگہ بہت بڑا امام ہے. ان لوگوں کے لیے جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں، تو یہ بھی یہی کام کرتا ہے کہ شیعت اندر سے درپردہ شیعت کی طرف مائل ہے، لیکن اپنے آپ کو شیعہ نہیں بولتا. لیکن جہاں صحابہ کا مسئلہ آتا ہے وہاں پر ڈنڈی مارتا ہے، وہاں پر ان کے سامنے گستاخی کرتا ہے، اور اپنی عقل سے بہت ساری چیزیں بیان کرتا ہے، کئی احادیث کو رد بھی کر دیتا ہے. یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے جو اس دور کا. ایک تو ڈاکٹر صاحب چلے گئے سامنے، اور پیچھے انجینئر اب آیا ہوا ہے. تو ان دونوں کا منہج کیا ہے؟ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا، اور بعض احادیث کو جو ان کی عقل پہ فٹ نہیں ہوتے ان کو رد کر دینا. یہ منہج واضح ہے. اس کے بعد 2 اور ہیں جو منکرین حدیث ہیں. ایک جو ہے جاوید غامدی، ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو صحیح احادیث رد کرتا ہے، اپنی عقل سے تفسیر کرتا ہے احکام. سود کے بارے میں اس کا اپنا اوپینین ہے. کئی لوگ جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں، جو ریشنل اعتبار سے سمجھنا چاہتے ہیں دین کو، اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. اس کو نہ قرآن کی ضرورت ہے نہ حدیث کی ضرورت، اپنے طور سے بکواس کرتا ہے. ایک جاوید غامدی.
دوسرا وہ ہے جو شیخ محمد کے نام سے، وہ بھی میڈیا میں کئی لوگوں کے لائکس کے اعتبار سے ان کے جھنڈوں پر لہرا رہا ہے، یہ بھی جو ہے منکرین حدیث میں سے اس کا شمار ہے، جو کئی صحیح احادیث کو رد کر دیتا ہے، اپنی عقل سے اسلام کی تفسیر کرتا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے، 2 منکرین حدیث، 2 شیعت کی طرف جو میلان، اور جو ہے باقی 5 جو ہے جن کے اندر بریلوی بھی شامل ہیں، دیوبندی بھی شامل ہیں، وحدت الوجود کا عقیدہ جن کا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز میں موجود ہے۔ یہ 9 ہو گئے، یہ 9 میل ہوئے، ایک فیمیل صاحبہ پیچھے پیچھے نکلی ہوئی ہیں، ڈاکٹر صاحبہ، معلوم تو ہے کون ہے، اور یہ پورے کے پورے میرے خیال سے پاکستانی ہیں۔ یہ اردو بولنے والوں کا فتنہ ہے، یہ 10 جو ہے بڑے جو اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے امیر کا مطلب پیسے والے نہیں، لائکس کے اعتبار سے امیر، یہ لوگ موجود ہیں سوشل میڈیا۔